بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جبکہ اکلیمہ گمسم اپنی جگہ پر کھڑی آنکھیں جھپکائے بغیر طریف بن مالک کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس موقع پر ابن مالک نے بھی اس پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ اس نے دیکھا اکلیمہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور پرکشش ہو رہی تھی۔ شاید اس کا بچپنا اب رخصت ہو چکا تھا اور جوانی اپنے بھرپور انداز میں اس پر وارد ہو چکی تھی۔ طریف بن مالک نے دیکھا اس کے ریشمی پاؤں، خوبصورت بازو، چمکدار گردن، نرم و نازک بال، گلاب سا چہرہ اور نیلی جھیل جیسی آنکھیں اسے خوبصورت اور کشش کے خوشگوار جھونکوں سے حسین اور جوانی کا ایک طوفان بنائے ہوئے تھے۔ اکلیمہ پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد طریف بن مالک نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ اس کے بعد وہ ستیوس، ایلیا اور الیانہ کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گیا۔ ایلیا ابن مالک کے گھوڑے کو پکڑ کر استبل کی طرف لے گئی اور اسے مہمان خانے میں بٹھایا۔ پھر اس نے الیانہ کو اشارے سے باہر بلوایا اور جب الیانہ مہمان خانے سے باہر اس کے پاس آئی تو ستیوس نے بڑی رازداری سے اسے مخاطب کر کے کہا، سنو الیانہ، اکلیمہ کو طریف بن مالک کے ساتھ تنہائی مہیا کرنا تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنے گزشتہ اور ماضی کے رویے کی تلافی کر سکے اور دونوں کے تعلقات خوشگوار ہو سکیں۔ تم جانتی ہو ابن مالک کے بغیر اکلیمہ زندہ نہیں رہ سکے گی، اس لیے کہ وہ اسے پسند کرتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے۔ ستیوس کی یہ گفتگو سن کر الیانہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی اور پھر اس نے کہا، اے میرے بزرگ، یہ باتیں میں پہلے ہی اکلیمہ کو سمجھا چکی ہوں۔ اس پر ستیوس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میں ابھی ابن مالک کے پاس جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ میں کلیسا میں چند ضروری احکامات دینے کے بعد اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہوں۔ اتنی دیر تک تم اور ایلیا مل کر کھانا تیار کرو، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اتنی دیر تک ابن مالک اور اکلیمہ کو علیحدگی میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کا موقع مل جائے گا۔ الیانہ نے ستیوس کی اس گفتگو سے اتفاق کیا۔ پھر دونوں مہمان خانے میں آئے جہاں طریف بن مالک ایک نشست پر بیٹھا تھا اور اکلیمہ ابھی تک اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ستیوس ابن مالک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابن مالک میرے بیٹے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں اور تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ میں کلیسا میں جا کر کچھ ضروری احکامات جاری کر آؤں، اس کے بعد میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ ستیوس کی اس گفتگو پر ابن مالک نے اثبات میں اپنی گردن ہلا دی۔ اس کے ساتھ ہی ستیوس وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد الیانہ نے اپنے قریب کھڑی اکلیمہ کو مخاطب کر کے کہا، اے اکلیمہ میری بیٹی، تم طریف بن مالک کے لیے پینے کے لیے کچھ لاؤ۔ اتنی دیر تک میں ایلیا کے ساتھ مل کر کھانا تیار کرتی ہوں، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اتنی بات کہہ کر الیانہ بھی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اکلیمہ مہمان خانے کے دوسرے راستے سے عمارت سے ملحقہ باغیچے میں داخل ہوئی۔ وہاں سے اس نے کچھ تازہ پھل توڑے، شیشے کی ایک سرائی میں انگور کا رس نچوڑا اور دوبارہ مہمان خانے میں ابن مالک کے پاس آئی۔ شیشے کے ایک تش میں اس نے پھل سجا کر ابن مالک کے سامنے رکھے اور ایک گلاس میں انگور کا رس بھر کر اسے پیش کیا۔ اس موقع پر ابن مالک نے ایک گہری نگاہ اکلیمہ پر ڈالی اور پھر خاموشی کے ساتھ انگور کے رس سے بھرا گلاس اٹھا کر پی لیا۔ گلاس ابن مالک سے لینے کے بعد اکلیمہ نے اپنی سریلی ترنم سی آواز میں اسے مخاطب کر کے پوچھا، اور پیئیں گے آپ؟ اس پر ابن مالک نے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں شکریہ۔ اکلیمہ نے ہاتھ میں پکڑی شیشے کی سرائی اور گلاس ایک طرف رکھ کر خاموشی سے ابن مالک کے سامنے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر اکلیمہ نے بولنے میں پہل کی اور بڑے دھیمے اور رازدارانہ انداز میں ابن مالک کو مخاطب کر کے پوچھا، اے ابن مالک، کیا آپ اب بھی مجھ سے ناراض اور خفا ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں اپنے اس رویے اور غلطی کی معافی مانگتی ہوں جو مجھ سے موت کے میدان میں آپ کے سلسلے میں سرزد ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اکلیمہ آگے بڑھی اور اپنے آپ کو طریف بن مالک کے پاؤں میں گرا دیا اور ابن مالک کے دونوں پاؤں پکڑتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی قرب انگیز لہجے میں کہا، اے
ابن مالک میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ماضی کی غلطی کو فراموش کر کے مجھے ایک بار معاف کر دیں۔ اکلیمہ کے اس رویے پر طریف بن مالک تڑپ سا اٹھا۔ اکلیمہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر واپس اسے نشست پر بٹھایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اکلیمہ، تجھے مجھ سے معافی مانگنے اور یوں عاجزی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر اکلیمہ پہلے سے انداز میں مخاطب کر کے کہنے لگی، اے ابن مالک، آپ صرف ایک بار کہہ دیجئے کہ آپ مجھ سے ناراض اور خفا نہیں ہیں۔ آپ کے ایسے کہنے سے مجھے ایک حیات نو اور نئی زیست مل جائے گی۔ اس موقع پر ابن مالک نے پھر غور سے اکلیمہ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بڑی فراخ دلی سے کہنے لگا، اکلیمہ، میں تم سے قطعاً کوئی ناراض نہیں ہوں۔ طریف بن مالک کے ان الفاظ پر اکلیمہ کی خوشیوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلے حیا نے اس کے حسین اور دلکشی میں ایک طرح سے اضافہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک کمرے کے اندر خاموشی رہی۔ اس کے بعد پہلے کی طرح اکلیمہ نے ہی گفتگو میں پہل کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، رازرک کے ساتھ جنگ کے دوران اسقف اور ایلیا آپ سے ملے تھے اور انہوں نے واپس آ کر ہم دونوں ماں بیٹی کو بتایا تھا کہ آپ ہم سے ملنے کے لیے ضرور یہاں آئیں گے۔ تب سے میں اس عمارت سے باہر نکل کر ہر روز آپ کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اس عمارت اور کلیسا کے درمیان پھولوں سے لدا ہوا بلند ٹیلہ ہے۔ اس پر بیٹھ کر میں صبح اور شام آپ کا انتظار کرتی تھی اور صبح کی کرنوں اور شام کے بادلوں کو مخاطب کر کے پوچھا کرتی تھی، میرا یہ موت اور زندگی میں ڈوبا ہوا انتظار کب سرت و اطمینان میں تبدیل ہوگا؟ اے ابن مالک، وہ رات جو پردیسیوں کی رفیق اور تنہا پسندوں کی انیس ہوتی ہے، جس کے اندر شاعروں کے جذبات رینگتے ہیں، جس کے اندر ادیب الفاظوں کی سانسوں میں محبت کی مہک بھرتے ہیں، ان راتوں کا انتظار میں نے بڑے قربناک انداز میں گزارا ہے۔ ابن مالک، اس وقت جو آپ میرے پاس تنہا ہیں، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ آئندہ بھی مجھ سے ملنے آتے رہیں گے اور مرنے کے لیے آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اکلیمہ کی اس گفتگو پر طریف بن مالک نے کچھ سوچا۔ اس موقع پر اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ اور چہرے پر گہرا سکون رقص کر رہا تھا۔ پھر اس نے اکلیمہ کو مخاطب کر کے کہا، سنو اکلیمہ، اگر تم مجھے اپنے دل کی گہرائیوں سے پسند کرتی ہو تو میں ایسا احسان فراموش نہیں ہوں کہ تمہاری محبت کا جواب نہ دے کر بوڑھے سپنوں کا علم اور زندگی کی آخری رمق کا شکار ہونے دوں۔ اکلیمہ، میں اپنے دشمنوں کے لیے موت کا نذرانہ اور زہر کا پیمانہ ضرور ہوں، پر میں تمہاری محبتوں کے مردہ گمان کو زندہ حقیقت میں بدل کر رہوں گا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو اکلیمہ، میری زندگی کا ایک ساتھی ہو۔ میں تمہیں ظلمت کے بھنور، شام کے اندھیروں میں گمنام کڑے سفر، تاریکیوں کے تیز جکڑوں اور فاصلوں کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ اکلیمہ، تمہارے سندلی چہرے کے خطوط، تمہارے ہونٹوں کی سرخ کپ کپاہٹ اور تمہارے چہرے پر شرم کا نقاب میرے لیے ایک سرمایہ حیات ہے۔ نیلے فلک پر ستاروں کے ہجوم میں تمہارا نام ہی میرا حوصلہ اور میرے دل کا مرہم ہے۔ کرتاس وقت پر تبسم سے لکھے حروف کی طرح اب میرا اجالا جسم و جان، قلب کی راحت اور فکر و عزم کی پائندگی ہو۔ اکلیمہ، تم میرے لیے سراپا بہار ہو۔ آج کے بعد تم میری زندگی کا ایک ساتھی ہو۔ تمہاری محبت اور چاہت کا جواب میں محبت اور چاہت سے ہی دوں گا۔ موسموں کی گرد اور ہر طرح کے امڑتے طوفانوں سے اب میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تمہیں اپنے جسم کا اعضاء اور اپنی جان کا ایک حصہ سمجھ کر تمہارے پاس آتا رہوں گا اور تم سے ملتا رہوں گا۔ حسین اکلیمہ، جو تھوڑی دیر قبل کسی ٹوٹنے والے ستارے کے انتظار کی طرح پریشان کن، گہرائیوں میں ڈوب جانے والے خوابوں جیسی منتظر اور اداس دعاؤں کی طرح پرتجسس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، طریف بن مالک کی یہ گفتگو سن کر خوشگوار لمحوں جیسی، رنگوں کی کوسے خزاں اور قدم قدم پر مستی برساتی لہروں جیسی تلاطم خیز، خوبصورت برستے ٹھنڈے بادلوں اور رقص کرتے حروف کی طرح خوشیوں سے لبریز دکھائی دینے لگی۔ اس کے گلابی اور نازک ہونٹوں پر شبنم کی خوشبو کی طرح نرم و نازک تبسم بکھر گیا۔ جواب میں اکلیمہ نے اپنی آواز کی پوری شیرینی اور اپنے لہجے کی پوری مٹھاس میں طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے جو الفاظ کہے ہیں، اللہ اور اس کے جلال کی قسم، یہ الفاظ میری موت تک میری زندگی کا سب سے عظیم سرمایہ اور قیمتی متاع بن کر رہیں گے۔ آپ کی ہی وجہ سے ستیوس اور ایلیا نے اسلام
اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ان دونوں کی وجہ سے میری ماں اور میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں۔ اس حوالے سے آپ ہی نے مجھے جہالت کی زنجیروں سے نکالا اور بدبختی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچایا۔ میں اب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں اور آپ کی طرح دریائے نیل کے کناروں اور فرات کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی مسلم قوم کی ایک فرد ہوں۔ یہ جو آپ نے میری محبتوں اور چاہتوں کا جواب محبت اور چاہت میں دینے کا عزم کیا ہے، میں ہمیشہ اس عزم اور آپ کے اس ارادے پر فخر کرتی رہوں گی، اور جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے میں ہر ضرورت کے وقت آپ پر اپنی روح کو نچھاور کرتی رہوں گی۔ میں ہر ضرورت کے وقت آپ پر اپنی روح کو نچھاور کرتی رہوں گی۔ اکلیمہ کے خاموش ہونے پر طریف بن مالک کہنے لگا، اکلیمہ مجھے تمہارے ساتھ تعلقات استوار ہونے کی خوشی تو ہے، لیکن مجھے اس انکشاف پر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ تم اور تمہاری ماں دونوں اسلام قبول کر چکی ہو۔ اب تمہارے ساتھ میرا صرف محبت اور چاہت کا رشتہ نہیں بلکہ دینی روح کا بھی رشتہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ابن مالک نے اپنے لباس کے اندر سے چھوٹی سی ایک چرمی خرجین نکالی جو نقدی سے بھری ہوئی تھی۔ ابن مالک نے وہ خرجین اکلیمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اکلیمہ یہ نقدی کی ایک چھوٹی سی تھیلی ہے، اسے تم اپنے پاس رکھ لو، یہ ضرورت کے وقت تمہارے اور تمہاری ماں کے کام آئے گی۔ ابن مالک کی اس گفتگو پر حسین اکلیمہ کے خوبصورت چہرے پر دل فریب اور پرکشش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے تھیلی لے لی اور تھوڑی دیر تک وہ نقدی کی تھیلی کو بڑے غور سے دیکھتی رہی اور مسکراتے ہوئے دوبارہ وہ تھیلی ابن مالک کے لباس میں رکھتے ہوئے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں میرے پاس پہلے ہی نقدی کے ڈھیر اور قیمتی زر و جواہرات ہیں۔ میں پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ جب آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے تو وہ ساری نقدی اور زر و جواہرات اب میں آپ کی حفاظت اور تحویل میں دے دوں گی، جبکہ آپ الٹا اپنی طرف سے مجھے نقدی کی تھیلی سونپ رہے ہیں۔ میں آپ کی نقدی کی یہ تھیلی لینے سے انکار نہیں کر رہی، اس لیے کہ آپ کے اور میرے درمیان ایک ایسا رشتہ اور ایسا ساتھ ہے جس کی بنا پر میں آپ کی طرف سے کسی بھی چیز کو لینے سے انکار نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اب ہم دونوں زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس پہلے ہی بہت سی نقدی ہے، اگر آپ کو ضرورت ہو تو اس میں سے جس قدر چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ اس پر ابن مالک مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس ساری نقدی اور زر و جواہرات کو تم اپنے پاس سنبھال کر رکھو، ضرورت کے وقت وہ تمہارے اور تمہاری ماں کے کام آئیں گے۔ وادی رباطہ کی جنگ میں میرے حصے میں مال غنیمت سے بہت کچھ آیا ہے، میں تم دونوں ماں بیٹی کا کوئی مستقل ٹھکانہ بنانے کے بعد اپنے حصے کے وہ سارے مال و اموال تمہارے سپرد کر دوں گا۔ طریف بن مالک جب خاموش ہوا تب اکلیمہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اب جب کہ رازق وادی رباطہ کی جنگ میں مارا جا چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے اسپین کی سرزمین میں سب سے زیادہ خطرہ اس رازق ہی کی طرف سے تھا، میں اس کی وجہ سے یہاں اس کلیسا کی عمارت کے اندر گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، آپ کے خیال میں کیا اب میں یہاں سے باہر نکل سکتی ہوں؟ میرے لیے کوئی خطرہ تو نہیں؟ اس پر ابن مالک کہنے لگا، تمہارے خیالات درست ہیں، تمہیں سب سے زیادہ خطرہ رازق ہی کی طرف سے تھا، اب تم بلا جھجک باہر نکل سکتی ہو۔ اس پر اکلیمہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرا اندازہ ہے کہ آپ اسپین کی سرزمین کے اندر طویل جنگوں میں الجھ اور مصروف ہو کر رہ جائیں گے، اور اگر آپ نے کبھی میری طرف آنے میں تاخیر یا دیر کی تو میں خود آپ سے ملنے چلی آیا کروں گی، مجھے امید ہے کہ آپ میری اس حرکت پر ناراض اور خفا نہیں ہوا کریں گے۔ اس پر ابن مالک ہلکا سا قہقہا لگا کر کہنے لگا، بھلا میں تمہاری اس حرکت پر کیوں خفا ہوں گا، بلکہ اگر تم مجھے خود ملنے آیا کرو گی تو میرے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہوگا۔ طریف بن مالک کی باتوں سے ملنے والے خوشیوں کے باعث اکلیمہ پرسکون ہو گئی تھی، اس نے اپنے چہرے پر پھیلے تبسم میں اپنے لہجے کی انتہائی نرمی کھولتے ہوئے ابن مالک کو مخاطب کر کے پوچھا، آپ آج یہاں سے واپس تو نہیں جائیں گے؟ اس پر ابن مالک نے نظر بھر کر اکلیمہ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہارا دل اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ اکلیمہ مسرت اور خوشی کا
اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا دل اس معاملے میں کہتا ہے کہ آپ کم از کم آج کی رات تو یہاں ہمارے پاس رہیں۔ اس پر ابن مالک نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے اکلیمہ، اگر ایسا ہے تو میں آج کی رات ضرور یہاں تم لوگوں کے پاس بسر کروں گا اور صبح سویرے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ اس پر اکلیمہ خوشی سے بیچاری پھولی نہیں سما رہی تھی۔ وہ طریف بن مالک سے کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ کمرے میں اس کی ماں الیانا، اسقف ستیوس اور ایلیا داخل ہوئے۔ ایلیا اس وقت کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھی۔ کھانے میں طریف بن مالک کے لیے شہد چڑی روٹیوں کے ساتھ سرکے میں ڈوبی ہوئی ترکاری اور خشک پھل تھے۔ کھانے کے برتن ایلیا نے ایک طرف رکھ دیے۔ اس وقت ستیوس نے بولتے ہوئے کہنا شروع کیا، کھانا شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ طریف بن مالک اور اکلیمہ کے درمیان صلح کرا دیں۔ ان دونوں کے درمیان ٹولیڈو کے موت کے میدان میں اکلیمہ کے رویے کے باعث جو غلط فہمیاں اور دوریاں پیدا ہوئی تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دور کر کے پھر کھانا شروع کیا جائے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دوریوں کو رفع کرنے کے لیے کیسے ابتدا کی جائے۔ اس پر اکلیمہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اے بزرگ ستیوس، اب آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے اور ابن مالک کے درمیان اب کوئی غلط فہمی اور ناراضگی نہیں۔ ہمارے درمیان جو کچھ تھا وہ ہم نے باہمی طور پر مل جل کر حل کر لیا ہے۔ اب ہم دو پکے اور سچے ساتھی ہیں۔ ہم نے پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا عزم اور عہد کر لیا ہے۔ اکلیمہ کی یہ گفتگو سن کر جہاں ستیوس اور ایلیا خوش ہو گئے تھے، وہاں اس کی ماں الیانا کے چہرے پر بھی مسرتوں اور خوشیوں کا ایک طوفان امٹ آیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے باری باری طریف بن مالک اور اکلیمہ کی پیشانی چومی اور اس کے بعد سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ اس طرح وہ آنے والی رات ابن مالک نے اکلیمہ کے ہاں گزاری اور دوسرے روز وہاں سے سدونا شہر کی طرف کوچ کر گیا۔ جنوبی اسپین کے حکمران تدمیر نے دن رات محنت کر کے سدونا شہر کے دفاع کو کافی حد تک مضبوط اور ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ شہر میں پہلے ہی اس کے پاس ایک جرار لشکر تھا، جبکہ وادی رباطہ میں شکست اٹھانے کے بعد جو لشکر وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا تھا وہ بھی فرار ہو کر تدمیر کے پاس سدونا شہر میں آ گئے تھے، جن سے تدمیر کی عسکری قوت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ شہر کے ارد گرد پتھروں سے بنی ہوئی ایک فصیل تھی۔ وہ اس قدر چوڑی تھی کہ اس کے اوپر گھوڑے تک دوڑائے جا سکتے تھے۔ تدمیر نے ایک اور انتظام کیا کہ فصیل کے اوپر درختوں کے موٹے موٹے تنوں سے آڑیں کھڑی کر دی تھیں اور ان آڑوں کے پیچھے رہ کر اس کے لشکری طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کے لشکر پر تیر اندازی کرتے تھے۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے کئی بار شہر پر حملہ آور ہوتے ہوئے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن لکڑی کے تنوں کی بنائی ہوئی ان آڑوں کے پیچھے سے تدمیر کے سپاہیوں نے تیر اندازی کر کے طارق بن زیاد کے لشکریوں کی پیش قدمی کو روک دیا تھا۔ ان حالات میں طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے شہر کے اطراف میں درختوں کو کاٹ کر متحرک دمدمے بنانے شروع کر دیے تاکہ ان دمدموں کی اوٹ اور آڑ میں آگے بڑھ کر شہر پر حملہ کیا جائے۔ چند ہی دنوں میں یہ متحرک دمدمے تیار ہو گئے۔ پھر ایک روز صبح صبح ان دمدموں کی آڑ میں طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ ان دمدموں کی آڑ میں رہتے ہوئے مسلمان لشکری آگے بڑھتے ہوئے دشمن پر تیر اندازی کرتے رہے تاکہ دشمن کو جنگ میں مصروف رکھ کر انہیں آگے بڑھنے کے بہتر مواقع میسر آ سکیں۔ اس طرح اسلامی لشکر ان لکڑی کے دمدموں کی آڑ میں آگے چڑھتا ہوا فصیل کے قریب جا پہنچا تھا۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک جب اپنے لشکر کے ساتھ سدونا شہر کی فصیل کے پاس پہنچ گئے تو تدمیر کے وہ لشکری جو شہر کی فصیل کے اوپر کھڑے بڑھتے ہوئے مسلمانوں پر بے پناہ تیر اندازی کر رہے تھے، ان کے لیے دشواریاں اور مشکلات اٹھ کھڑی ہوئیں، کیونکہ مسلمانوں کی جوابی تیر اندازی سے بچنے کے لیے تدمیر کے لشکریوں نے فصیل کے اوپر اپنے سامنے درختوں کے موٹے موٹے تنوں سے برج تعمیر کر رکھے تھے۔ ان برجوں کی اوٹ میں رہ کر وہ دور سے آتے دشمن پر ہی تیر اندازی کر سکتے تھے۔ جس وقت طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کا لشکر شہر کی فصیل کے قریب پہنچ گیا تو فصیل کے اوپر لکڑی کے برجوں کے پیچھے گھات میں بیٹھے ہوئے تدمیر کے لشکریوں کے لیے ان گنت مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے لکڑی کے برجوں کے پیچھے رہ کر مسلمانوں کے اوپر تیر اندازی نہیں کر سکتے تھے، جو
جو اب شہر کی فصیل کے پاس پہنچ گئے تھے، اس لیے کہ جو ان کے سامنے لکڑی کے برج تھے وہ کافی بلند تھے اور وہ ان کی اوٹ میں رہ کر صرف اپنے سامنے فصیل سے تھوڑے فاصلے پر ہی تیر اندازی کر سکتے تھے، پر فصیل کی بنیاد کی طرف وہ تیر نہیں پھینک سکتے تھے۔ لہٰذا فصیل کے قریب پہنچ کر اسلامی لشکر ایک طرح سے تدمیر کے لشکریوں کی تیر اندازی سے محفوظ ہو گیا تھا۔ پھر طارق بن زیاد کے حکم پر مسلمان لشکری آن کی آن میں بجلی کے کوندوں کی طرح حرکت میں آئے اور فصیل پر رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔